یہ بھی آپ فرسٹ ٹائم لے کر آئے جی پاکستان؟ بالکل یہ سسٹم، جی یہ جو گاڑیاں اب چوری نہیں ہو رہی اور چوری ہوتی ہے تو جو کانسیپٹ ہے نا کہ یو ہیو ٹو ارن یور وے اپ، مطلب محنت کر کے ہی آپ کچھ، آپ کے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہو سکتے. ہاں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں روز کیا کر رہی ہوں. کہ یہ خوبصورت بات ہے جو اس وقت ماروی کر رہی ہیں اور ہمارے سامنے تشریف فرما ہے محترمہ ماروی میں. ایک اور آپ کی کوالٹی کا مجھے پتہ چلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے آج پتہ چلا آپ کے متعلق بہت ساری باتوں کا. جیسے یہ کار ٹریکنگ جو ٹریکر ہے جو یہ بھی آپ فرسٹ ٹائم لے کر آئے پاکستان؟ یہ سسٹم، یہ جو گاڑیاں اب چوری نہیں ہو رہی اور چوری ہوتی ہے تو ہائی وے سے آگے نہیں جا سکتی 100 کلومیٹر کے بعد یا 90 یا 60 کلومیٹر بعد کراچی کراس کریں گی. جو کراچی جی کا پی ایس جی ایس ایم بیسڈ سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم پہلی دفعہ ہمیں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اینڈ آئی واز ایٹ دا ٹائم دا ینگسٹ چیف ایگزیکٹو آف وومن. اس میں جو ہے مین جو ٹیکنالوجی جو تھی وہ پاکستان کے لیے نئی تھی، کانسیپٹ نیا تھا، مارکیٹ ٹوٹلی اس وقت نہیں تھی. اب تو ماشاء اللہ بڑا اچھا وہ سارا چل رہا ہے اور میں آئی ایم ناٹ انوالوڈ ود دیٹ پروجیکٹ اینی مور. باقی سارے چلا رہے ہیں وہ اٹس نو لانگر وتھ می دیٹ پروجیکٹ. بٹ ان دا سینس کہ دا ہول تھنگ از کہ آپ کوئی نئی چیز کریٹ کریں. مجھے اس کا جو بزنس ایلیمنٹ تھا نا، جو روکڑا بنانا، اس سے مجھے خاص دلچسپی نہیں تھی. کسی کی بن رہا تھا تو وہ بن رہا تھا کسی کا، لیکن وہ جو کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ تھا نا فرسٹ ٹائم ان پاکستان، وہ اچیومنٹ میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو. اور دیکھیں اب کافی کمپنی شاید اس میں شروع ہو گئی ہیں، آپ کوئی نئی چیز ان دیٹ سینس نہیں رہی ہے. بٹ وہ جو فرسٹ ہوتا ہے نا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے ٹو کریٹ دیٹ ایکسیپٹنس لوگوں میں کہ جی ہاں اس کی نیڈ ہے آپ کو. اور اس کے لیے جو میری سٹی بینک سے ٹریننگ تھی وہ بہت کرٹیکل تھی. آئی ڈونٹ تھنک میں اس کے بغیر کر سکتی تھی، کیونکہ جب میں نے میرا پہلا جاب ہی سٹی بینک میں تھا. آئی ایم ویری لکی دیٹ وے. اور پلس میرے جو والد صاحب ہیں سینیٹر نثار میمن، وہ ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. میری اوبیسلی والدہ صاحبہ آلسو ان دی اپ برنگنگ، تو ہر پیرنٹ کا رہتا ہے، لیکن ان کی سیاست بھی ماشاءاللہ ان چیزوں سے بالاتر رہی ہے. اور کیونکہ وہ بھی ایک کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے، مڈل کلاس، نہ کوئی وڈیرا فیملی، نہ کوئی فیوڈل بیک گراؤنڈ، نہ اس طرح کی کوئی چیز. تو وہ ہارڈ ارنڈ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یو ہیو ٹو ارن یور وے اپ، مطلب محنت کر کے ہی آپ کچھ، آپ کے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہو سکتے. اور لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی بھائی یہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کتنی محنت ہوتی ہے. ایون سیاست میں کام کرنا پڑتا ہے. لوگ وہ جو، کیونکہ تبھی میں نے وہ ڈائری پیجز شروع کیے ویب سائٹ پہ، ایک بلاگ شروع کیا. اٹس کالڈ www.marvimeman.com. میرا کیونکہ نام والد صاحب نے ایسا چوز کیا جس کا مطلب ہے ڈاٹر آف دا سوئل، تو یہ جو نام ہے یہ کافی امپورٹنٹ رہا ہے. اور مے بی سیریس ایک بڑی کہانی ہے، عمر ماروی کی بڑی ایک کہانی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ اتفاق کی بات ہے، عمر بھی بیٹھا ہے اور ماروی بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. عمر ماروی کی ایک اسٹوری ہے، یہ تو بات بالکل سچ ہے. کٹیرا کیا، عوامی کٹیرا کیا ہے وہ؟ ہاں وہ عوامی کٹیرا جو اس کی فرسٹ لائن ہے بالکل اس میں کہ جی میں آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں عوام کے کٹیرے میں کہ میں آپ کو اکاؤنٹیبل ہوں. تو آپ کمنٹس دیں. ہاں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں روز کیا کر رہی ہوں. کہ یہ خوبصورت بات ہے جو اس وقت ماروی کر رہی ہیں کہ اگر ہمارے سیاستدان جو اقتدار میں ہیں، اقتدار میں نہیں ہیں، پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی ویب سائٹ بنائیں، اپنا اپنا عوامی کٹہرا بنائیں اور روزانہ وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کو دیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی بھی قسم کے امتحان کی، کسی کیس کے اوپن ہونے کی کہیں ضرورت نہیں رہے گی. اور ماروی جی میں اس بات کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا، بہت اچھی بات. اس ڈائری میں کہیں کسی دن لکھا ہوا کہ آج میں نے فلم دیکھی، آج میں نے گیت سنا؟ ایک دو دفعہ لکھا ہوا ہوگا. ہاں ایک دو دفعہ ہے فلم والی کہانی، ایک دو دفعہ کہیں. زیادہ نہیں ہے. کس قسم کی فلم پسند فرماتی ہیں؟ بہت جو ہے لائٹ کامیڈی ہو. لائٹ کامیڈی ہو؟ لائٹ کامیڈی جس کا کوئی خاص کوئی وہ نہ ہو، کوئی میسج کوئی اتنا بڑا نہ ہو. لائٹ کامیڈی ہو. مگر اس وقت آپ کیا کریں گی جب لائٹ ہی نہ ہو؟ بڑا مسئلہ ہے. پھر کیا کریں گے آپ جب لائٹ ہی نہ ہو؟ اگر آپ اس ایشو کے اوپر کب آئیں گی کہ بھئی ہم 60 سال میں، 65 سال میں، 62 سال میں، 63 سال میں، جتنے سال کے بھی ہم ہو گئے ہیں، ہم بجلی کب بنا پائیں گے؟ کب تک ہم تاروں پہ کپڑے سکھائیں گے؟ کب تک ہم خالی کھمبے بجائیں گے؟
کب تک یہ ایک لمحہ ہے. آپ نے بہت ایک سیریس سبجیکٹ ٹچ کیا ہے اور اس میں جو کچھ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے کوئی کسی ایک گورنمنٹ کا اس میں نہیں ہے. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب کا فرض بنتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اس پہ کام کریں, اور اگر ابھی والی گورنمنٹ کوئی اس پہ صحیح کام کر رہی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے کہ شہروں میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن جب آپ ولیجز میں جاتے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ تو مطلب ہوتی, مطلب بجلی مشکل سے ہوتی ہے ان دیٹ سینس. میرا خیال ہے شہر میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس استعمال کی ساری چیزیں ہی بجلی کی ہو جاتی ہیں. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ ایون دن جس فلیٹس میں رہ رہے ہیں وہ لفٹ بھی بجلی سے چل رہی ہے. پھر اگر آپ اوپر گئے تو نیچے نہیں آ سکتے. کچھ مریض ہیں, کچھ بیمار ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, وہ سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتے, اتر نہیں سکتے, جو جہاں تھا وہی رہ گیا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب شہروں میں زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ بجلی کی چیزوں کے عادی بہت ہو گئے. عورتیں بال سکھا رہی ہیں, وہ بھی ایک ہیئر ڈرائر سے وہ بجلی سے چل رہا ہے سب نا. پھر اس کے بعد لوگوں نے ایکسرسائز مشینیں رکھی ہوئی ہیں اور عورتوں کو تو ایک خبت ہو گیا ہے اسمارٹ ہونے کا, ٹھیک ہے نا. اس وہ جو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے نا, مردوں کی وجہ سے ہوا ہے.